مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں دو حیثیتیں دے کر بھیجا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دو حیثیتیں دی ہیں، ایک جسمانی حیثیت اور ایک روحانی حیثیت، اور ان دونوں میں اصل حیثیت روح کی ہے۔ جسم تو ایک عارضی طور پر دیا گیا ہے کہ جسم یہ دنیا میں روح کو لانے کا ایک سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں دو حیثیتیں دے کر بھیجا ہے، اس لیے کہ روح یہ جسم میں اصل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو روح کو جسم کے بغیر بھی دنیا میں نازل کر دیتے۔ اللہ تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی روح کے بغیر بھی، اللہ تعالی جسم کے بغیر بھی روح کو دنیا میں نازل کر دیتے، لیکن یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالی قادر و مطلق ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو سبب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس میں روح ڈال کر دنیا میں بھیجے۔ تو جسم ایک سبب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو پانی کو دریا، سمندر، کنویں اس کے بغیر بھی ڈائریکٹ پانی دے دیتے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے روح کو بھی سبب کے ساتھ بھیجا، جسم میں اس کو روح کا ذریعہ بنایا جسم کو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے روح کو جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا تاکہ روح اس کے ذریعے دنیا میں آئے اور اس دنیاوی زندگی کو گزار کر قبر تک پہنچ جائے۔ اس کی ایک آسان سی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو ہم ان کو یوں کہتے ہیں کہ یہ چلے گئے، فلاں نے چلے گئے، حالانکہ وہ کہاں چلے گئے؟ کہیں نہیں جاتے، وہ یہیں پڑے رہتے ہیں، جن کو ہم ان کو میت کہتے ہیں۔ فرق کیا ہوا کہ روح نکلنے کے بعد ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، دراصل وہ نہیں جاتے، روح نکل کر عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، روح نکل کر اوپر چلی جاتی ہے، آخرت کے لیے چلی جاتی ہے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دراصل روح اصل ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی عوام، اس کی جنتا اس وقت تک ڈرتی ہے جب تک کہ اس میں روح باقی رہتی ہے۔ جب اس میں سے روح نکل گئی، روح چلی گئی، مردہ ہو گیا، تو اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ معلوم ہوا کہ روح یہ اصل ہے۔ روح کے بغیر آدمی آدمی نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان کو مردہ کہتے ہیں۔ روح اپنے ایک وقت مقررہ تک دنیا میں رہتی ہے، پھر آخرت میں چلی جاتی ہے، عالم بالا میں چلی جاتی ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقررہ تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ کیوں؟ تو آگے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس کو بھی آگے بیان کر دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون سب سے اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اعمال سے جسم نہ بگڑتا ہے نہ سنورتا ہے، اعمال سے بگڑتی بھی روح ہے اور بنتی بھی روح ہے، سنورتی بھی روح ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھے اعمال کرتا ہے
تو اس سے روح بنتی ہے، اگر کوئی آدمی برے اعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روح بگڑتی ہے۔ جسم چاہے بدصورت ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کوئی سا بھی جسم ہو، لیکن اعمال سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو چاہے جسم کتنا بھی خوبصورت ہو، نیلی آنکھوں والا ہو، گورا ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دونوں جہاں میں ناکام ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دیکھی جائے گی وہ روح کو دیکھا جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال یوں سمجھیے کہ جس میں ایک زیور کی ڈبی ہے، سونا چاندی ہوتا ہے اس کو ایک ڈبی میں رکھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زیور کی، سونے چاندی کی، ہیرے کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جب وہ ڈبی زیور کی، سونے چاندی کی حفاظت کرتی ہے تو اس ڈبی کی بھی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اس ڈبی کو بھی کوئی اثر نہ ہو، تو اندر سونا چاندی محفوظ رہے گا۔ تو اصل تو قیمت وہ سونے چاندی کی ہوتی ہے، لیکن حفاظت ڈبی کی بھی کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم جب اپنی روح کی حفاظت کریں گے، اپنی روح کی حفاظت کرنے کے لیے جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جسم کو ہر اس چیز سے، نقصان دینے والی چیز سے ہم بچاتے ہیں، تو اسی طریقے سے روح کو نقصان دینے والی چیزوں سے بھی ہم بچا دیں گے۔ اور ایک مثال یوں ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص 1,00,000 روپے کا چیک انگلینڈ بھیجتا ہے۔ ابھی یہ آن لائن ٹرانزیکشن شروع ہوئے، لیکن پہلے تو اسی طریقے سے ٹرانزیکشن ہوتے تھے۔ تو ایک شخص 1,00,000 روپے کا چیک لفافے میں ڈال کر انگلینڈ بھیجتا ہے۔ تو اگر چیک کی حفاظت ضروری نہ ہوتی تو وہ لفافہ نہ خریدتا، کیونکہ اگر چیک کو لفافے کے بغیر، کوئی کور میں ڈالے بغیر بھیج دیتا تو چیک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا۔ تو چیک کے حفاظت کے لیے لفافے کا خریدنا ضروری ہے۔ تو اب اس نے چیک ڈال کر، لفافے میں ڈال کر وہاں بھیجا۔ اب جس شخص کا یہ چیک تھا اس کو ملا تو اس نے چیک نکال کر اس لفافے کو پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ چیک یہ اصل ہے، چیک ضروری ہے، اس کے لیے چیک اہم ہے۔ تو چیک کو وہ اچھے سے حفاظت سے رکھے گا اور لفافے کو پھینک دے گا۔ تو یہ روح اور جسم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ دراصل روح یہ اصل ہے اور جسم یہ عارضی طور پر ملا ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو جسم لے کر آئے، لفافے میں روح کو ڈال دیا ہے۔ تو اب یہ قبر میں پہنچ تک اس کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے تو روح اگر اچھی ہے تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر روح خراب ہے تو ہمیں اس کا بدلہ بھی، اس کی سزا بھی، اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روح اور جسم، ان دونوں حیثیتوں میں روح یہ اصل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو حیثیتوں سے تو نوازا ہے۔ اب جب دو حیثیتوں سے نواز دیا تو ہماری ضرورتیں بھی منقسم ہو گئی، ہماری ضرورتیں بھی الگ الگ ہوگی، ہماری ضرورتیں بھی دو قسم کی ہوگی۔ ایک ضرورت ہوگی جسمانی اور دوسری ضرورت ہوگی روحانی۔ اب سب سے پہلے جسمانی ضرورتیں پر ایک عارضی نظر ڈال دی جائے تو وہ اجمالی طور پر جسم کی بھی دو ضرورتیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر بھی اجمالی طور پر دو ضرورتیں رکھ دی ہے، ایک قوت شہویہ اور دوسری ہے قوت غضبیہ۔ قوت شہویہ کیا ہے؟ تو آدمی جسم کو فائدہ پہنچانے والی جو چیزیں مہیا کرتا ہے، کہ اس کو جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے، اس کو اس کے مطلب کی چیز نظر آتی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے والی چیز نظر آتی ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے۔ جسی طرح مال، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں ایسی ہے جو انسان یہ جانتا ہے کہ مال اور دولت ہے تو یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، یہ مجھے راحت دے گا، میری ضرورتیں پوری کرے گا، تو اس کی طرف آدمی لپکتا ہے۔ تو یہ جو لپکنا ہوتا ہے، یہ اس کی طرف جو چاہت ہوتی ہے، تو یہ چاہت کس وجہ سے، کس طریقے سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے اندر، آدمی کے جسم میں قوت شہویہ رکھی ہے، جس کی برکت سے وہ ان چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ اور یہ چیز بری نہیں ہے، اس کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ شہوت، قوت شہویہ نہ رہے گی تو پھر آدمی
اپنی راحت کی چیزوں کی طرف دوڑے گا کیسے؟ اپنی راحت کا انتظام کیسے کرے گا؟ مال و دولت کیسے کمائے گا؟ جب اس کو مال و دولت کی فکر ہی نہیں ہے، اپنی راحت کی فکر نہیں ہے، تو وہ اس طرف کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اگر اس کے اندر یہ قوت شہویہ نہیں ہے تو وہ سونے کی خواہش نہیں کرے گا۔ اگر وہ سوئے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا؟ اگر اس کے اندر قوت شہویہ نہیں ہے تو وہ پانی پینے کی خواہش کیسے کرے گا؟ اب یہ جانتا ہے کہ پانی پینا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر یہ قوت شہویہ نہ رہے گی تو پانی پینے کی خواہش بھی نہیں کرے گا۔ جب پانی پینے کی خواہش نہیں کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے جسم میں قوت شہویہ بھی رکھی ہے۔ اور دوسری قوت غضبیہ، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے اپنے جسم کی حفاظت کرے گا۔ انسان اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے اپنے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ قوت غضبیہ کی برکت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت ہر انسان کے اندر رکھی ہے، تو اس قوت سے آدمی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ ہے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ مجھ سے ڈسے گا تو میں مر جاؤں گا، تو اس قوت کی برکت سے آدمی اس سانپ کو اپنے سے دور رکھے گا، اپنے آپ کو زہر سے بچائے گا، کیونکہ آدمی جانتا ہے کہ میرے جسم کو اس سے نقصان پہنچے گا، تو آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دو بڑی نعمتیں خود عطا کر دی ہے اور خود اس کا انتظام کیا ہے۔ اور یہ دو بڑی نعمتیں کب ہوگی؟ جب اس کی حد تک محدود رہے گی۔ اگر یہ دونوں نعمتیں اپنی حد سے تجاوز کر گئی تو فتنے فساد برپا ہوں گے۔ قوت شہویہ ہے، اگر وہ اپنی حد تک محدود نہ رہی، اگر اس نے اس کی حد کے اندر اس کو استعمال نہ کیا تو کیا ہوگا؟ فتنے فساد برپا ہوں گے۔ مال و دولت کمانے میں جھوٹ بولے گا، کیوں کہ وہ اس کی قوت شہویہ، اس کی جو مال و دولت کی چاہت تھی، راحت و آرام کی چاہت تھی، وہ اس کی حد سے تجاوز کر گئی۔ جب یہ حد سے تجاوز کر گئی تو آدمی جھوٹ بولے گا، گناہ کرے گا، چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو نعمتیں دی ہے تو اس کو نعمتیں تب تک کہا جائے گا جب تک اس کی حد تک محدود ہے۔ جب اس کی حد سے تجاوز کر گئی تو یہ نعمت نہیں رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا، خود اس کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوتیں ہمارے فائدے کے لیے دی ہے، تو یہ شہوت بری چیز بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حد میں رہتے ہوئے ہم مال کمائیں، دولت کمائیں، اور اس میں آدمی یہ نیت بھی کر لے کہ اللہ تو نے میں جو مال کما رہا ہوں، دولت کما رہا ہوں، تو یہ تیرے حکم کی وجہ سے، تیرے ہم پر جو ذمہ داریاں رکھی ہوئے اس وجہ سے ہم یہ مال و دولت کماتے ہیں، ہم پر ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، تو ہمارا یہ کمانا یہ بھی نیکی بن جائے گی، ہمارے لیے نیکی کا سامان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت شہویہ غضبیہ سب رکھی ہے، تو اس کی بدولت ہم جو اعمال کریں گے تو ہر کام میں اللہ کا حکم ہوگا اور ہم اس کی نیت بھی کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں سے بھی نوازتا رہے گا اور ہماری دنیاوی ضروریاتیں بھی پوری ہوتی رہے گی۔ اور باقی جو دوسری روحانی ضرورتیں ہیں ان میں جو ہمیں راستے بتائے جاتے ہیں اللہ والوں کی طرف سے کہ یہ روحانی طاقت، جس طرح ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، ہم دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر سے، تو اسی طریقے سے جب روحانی اعتبار سے ہم کمزور ہو جائے، روحانی اعتبار سے ہمارے اندر کمی محسوس ہوتی ہے، تو جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح کسی عالم کے پاس جائے، اللہ والے کے پاس جائے۔ اگر دوائی سے کام نہ چلے تو جس طرح ہمیں اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہم اللہ والوں کی خانقاہوں میں جائے کہ ہم اسپتال میں رہنا تو اچھا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اسپتال میں رہوں گا تو میری طبیعت اچھی ہو جائے گی، میری جسمانی طاقت بحال ہو جائے گی، میں تندرست ہو جاؤں گا، تو ہم خوشی خوشی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لے لیتے ہیں اپنی بیماری کی۔ لیکن جب روحانی اعتبار سے ہم کمزور ہو جائیں تو اسی طریقے سے ہم اپنا علاج کرائیں، ہم شیخ کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کی خدمت میں رہیں، اور وہ جو ہمیں اعمال بتائیں ان کو کرتے رہیں،
وہ جو اعمال بتاتے ہیں وہ ایک دوائی کا کام کرتے ہیں، ہماری روحانی طاقت مضبوط رہتی ہے۔ اگر ہماری روحانی طاقت مضبوط رہی تو ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نمازوں کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے جتنے بھی نیک کام کے راستے ہیں تمام کام ہمیں آسان لگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنا کیوں آسان تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی روحانی طاقت کو بنایا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو جم کر کرتے تھے، تو اس لیے ان کی روحانی طاقت بن چکی تھی، اور جب ان کی روحانی طاقت بن چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنا ان کے لیے آسان تھا، جان قربان کرنا آسان تھا، اپنی بیوی بچوں کو یتیم کرنا آسان تھا، ان کے لیے ہر قربانی دینا آسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی حکم رکھا فوراً صحابہ اس پر لبیک کہتے تھے۔ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ایک دم قائم ہے، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم صحابہ کی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی پر عمل کرنا شروع کریں، ہم اپنی زندگیوں میں صحابہ کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اعمال کو ہماری زندگی میں کرنے والے بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتلائے ہیں ان طریقوں پر چلنا شروع کریں، اور یہ سب چیزیں ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ والوں کی خانقاہوں میں رہیں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر آئے گی، اور ہم جب تک اس کی کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے کھولتے رہے گا، اور باقی کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کسی دوسرے جمعہ کو بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔